فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، مولانا محمد اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ پاکستانی تاریخ کے ایک معروف محدث، محقق، مقرر، ماہر اسم و رجال، علوم اسلامی کے انسائکلوپیڈیا اور وحدت امت کے علم بردار عالم دین تھے۔ آپ جون 1935 میں ضلع فیصل آباد کے علاقے چک جھمرا کے ایک گاؤں رڑا ٹالی کے ایک چھوٹے سے زمیندار میاں منشی کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ نے ایک مذہبی گھرانے میں پرورش پائی۔ ابتدائی تعلیم قریبی گاؤں دیال گڑھ کے ایک پرائمری اسکول سے حاصل کی اور وظیفہ حاصل کیا۔ آپ کی ذہانت بے مثال اور حافظہ بے حد قوی تھا، جو چیز ایک مرتبہ پڑھ لیتے پھر کبھی نہ بھولتے۔ ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا سلسلہ مولوی نور محمد صاحب کے ہاں جاری رہا اور عربی و فارسی میں مہارت حاصل کی۔ مڈل اور میٹرک گورنمنٹ ہائی اسکول چک جھمرا سے کیا اور وظیفہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بورڈ میں اول پوزیشن بھی لی۔ آپ کے علم اور ذہانت کا ڈنکا کم عمری میں ہی بجنے لگا۔ آپ نے مولانا امداد الحق دیوبندی سے صرف و نحو، فلسفہ، منطق اور دیگر فنون سیکھے۔ گورنمنٹ کالج فیصل آباد سے FA کا امتحان دیا اور گولڈ میڈل کا اعزاز اپنے نام کیا۔ آپ لڑکپن میں بھی سنجیدگی اور متانت کے پیکر تھے، لڑکوں جیسی شرارتوں اور کھیلوں سے اجتناب کرتے۔ تعلیم کی طرف فطری رغبت، خدا داد ذہانت اور یادداشت نے سب کو ورطۂ حیرت میں ڈالے رکھا۔ اسکول کے زمانہ ہی سے دل و دماغ دینی تعلیم کی طرف مائل تھے اور کتابوں کو آپ نے اوڑھنا بچھونا بنائے رکھا۔ جس بھی ادارے یا استاد سے پڑھے وہاں کی لائبریریوں کو پی گئے۔ آپ مطالعے کے اس حد تک شوقین تھے کہ گاؤں میں اپنی زمین میں ہل چلا رہے ہوتے اور ساتھ ساتھ ایک ہاتھ میں کتاب ہوتی اور مطالعے کا سلسلہ بھی جاری رہتا۔ تھوڑی سی زمین، گھر میں مفلسی کے ڈیرے اور نوجوان محمد اسحاق پڑھنے کا شوقین، صاف ستھری عادات اور نیک با عمل مسلمان کے طور پر جانا جاتا تھا۔ قریبی رشتہ داروں نے اسی بنا پر کہ لڑکا نیک ہے شادی کا اندیا دیا، چنانچہ آپ نے شادی کر لی۔ بیوی بھی اللہ نے صابر و شاکر عطا کی، روکھی سکھی جو ملتی کھا کے رفاقت نبھاتی رہی۔ نامساعد حالات بھی مولانا کے تحصیل علم دین کے شوق کے آگے دیوار نہ بن سکے۔ آپ احمدیوں کے متعلق فرسٹ ہینڈ علم کے لیے پیدل ربوہ جاتے اور مہینوں وہاں رہ کر ان کی لائبریریوں کو کھنگالتے۔ سرگودا روڈ فیصل آباد پر مولانا اسماعیل کے مدرسے میں فارسی پڑھاتے اور ان کی لائبریری سے استفادہ کرتے۔ وہ والد کے ساتھ کھیتی باڑی میں بھی ہاتھ بٹاتے رہے اور دینی کتب کا مطالعہ بھی جاری رہا۔ ساتھ گاؤں کی مسجد میں جمعہ بھی پڑھاتے۔ دینی کتب کو سمجھنے کے لیے عربی، فارسی، اردو اور انگریزی پر عبور حاصل کیا۔ زبان و ادب میں مہارت حاصل کی اور تحقیقی میدان میں داخل ہو گئے۔ آپ کے والد کی خواہش تھی کہ آپ بیرسٹر بنتے۔ دوستوں نے CSS کا امتحان دینے کا مشورہ دیا۔ مولانا صاحب خود فرماتے کہ اگر میں آرمی میں جاتا تو ضرور جنرل ہوتا، لیکن انہیں تو دینی علوم سے جنون کی حد تک عشق ہو گیا تھا۔ آپ سید ابو العلا مودودی کی جماعت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرتے اور خطبات بھی دیتے۔ لڑکپن میں بھی عالم یہ تھا کہ ہر چوک میں آپ کے مناظرے ہو رہے ہوتے تھے۔ مولانا اسحاق اتحاد امت کے حامی اور دائی تھے۔ مختلف دینی مسائل پر وہ اپنے ایک منفرد پرجوش انداز سے کلام کرتے تھے۔ مولانا اسحاق پاکستان کے ان محقق علماء دین میں سے تھے جو اہل روایت ہونے کے ساتھ ساتھ شاندار دانش بھی رکھتے تھے اور شریعت کے مختلف مسائل پر کلام کرتے وقت نہ صرف صحیح روایات پر استدلال قائم کرتے بلکہ اس سلسلے میں عقلی دلائل سے بھی حاضرین کو قائل کیے بنا نہ رہتے۔ مولانا اسحاق جذبات کے ساتھ ساتھ دلائل بھی قوی رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں شیعہ، سنی سمیت تمام مکاتب فکر میں نمایاں مقام حاصل تھا اور لوگ ان کے خطبات بڑے انہماک سے سنتے۔ 1983 تک وہ گاؤں کی مسجد میں خطابت کرتے رہے۔ بعد ازاں وہ فیصل آباد جامع مسجد کریمیہ میں ذمہ داری ادا کرنے لگے۔ ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ بہت سے لوگوں نے ان کے خطبات جمعہ سے متاثر ہو کر اپنے عقائد کی اصلاح کی۔ مولانا اسحاق اتحاد امت کے زبردست مبلغ تھے۔ وہ کسی مسلک کو بھی شدت سے رد نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے احباب میں سبھی مسالک کے لوگ تھے۔ مولانا کہا کرتے تھے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ کوئی گستاخ نہیں نظر آیا، کوئی گمراہ نہیں نظر آیا۔ یہ لوگوں کی تنگ ظرفی اور دماغ کی تنگی ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں کہ ہم ہی مسلم ہیں، دوسرے مسلم نہیں، سب مسلم۔ آپ اس کنویں کے مینڈک کی طرح نہ رہیں، نکلے اس کنویں سے سمندر میں چلے جائیں، سب نظر آئیں گے کہ بڑے بڑے عالم ہیں، تہجد گزار ہیں، اور یہ اللہ شیعوں میں بریلویوں میں کوئی کافر نہیں۔ مسائل ایسے ہی کسی کو جو پہنچا بیچارہ سمجھ رہا کہ حضور نے یہی فرمایا، کوئی وہی نہیں آ رہی کسی کو، نہ حضور مل رہا ہے کہ فیصلہ ہو جائے کہ آپ نے رفع جان چھوڑ دیا تھا یا نہیں چھوڑ دیا تھا۔ جن بیچاروں کو پتا چلا آپ آخر تک کرتے رہے، وہ اپنے باپ کی سنت سمجھ کر کرتے، انہوں نے کہا حضور کرتے رہے۔ اس لیے ناراض نہ ہوں، دل تنگ نہ کریں، ایک ہی سب میں کھڑے ہیں، آپ رفع جان کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے، خوش ہو جائیں، آپ کا دل پھول کی طرح کھل جائے کہ یار ایک نمونہ حضور کا میرے پاس ہے، دوسری تصویر اس کے پاس۔ کوئی ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر سفیان ابن عیینہ کی طرح کریں، میرا مشورہ یہ مولوی مان لیتے تو ہر عالم جو تھا وہ کبھی رفع جان کرتا، کسی نماز میں چھوڑ دیتا۔ اہل حدیث بھی اسی طرح کرتے جو بندی بس پر آتے، اور اس سے کوئی اسلام نہ ان کا برباد ہوتا، حضور کی ساری سنتوں پر عمل ہوتا۔ دفاع اہل بیت میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ اسلامی تاریخ کے جاں گداز واقعات کو جس تحقیق سے حدیث کی روشنی میں انہوں نے پیش کیا اور مخالفت مول لی، وہ اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ سارے مسالک کے لوگ دور دور سے آتے، خطبات سنتے، سوال و جواب اور فتاویٰ کی محفلیں ہوتی اور نماز ادا کرتے۔
مسجد کریمیہ کی 3 منزلیں تھیں۔ آپ کے آنے سے قبل ہی مسجد لبالب بھری ہوتی اور تل دھرنے کو جگہ نہ ملتی۔ مسجد چھوٹی، گلی تنگ، مگر مولانا کے معتقدین امڑ کے آتے اور مولانا کے خطابات سے علم و عمل کی ترغیبات لے کر لوٹتے۔ تادم آخر اسی مسجد سے جڑے رہے۔ مولانا کا ٹی وی پر نشر ہونے والا پروگرام فتاوا آن لائن ان کی شہرت اور لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح کا سبب بنا۔ آپ نے تمام مکاتب فکر کے علماء سے مناظرے کیے اور آپ کے خلاف کئی سازشیں اور جان لیوا حملوں کی کوششیں بھی ہوئیں، لیکن آپ حق گوئی اور بے باکی کی زندہ مثال بنے رہے۔ مولانا اسحاق اپنی تقریر یا گفتگو میں پورے حوالے سے بات کرتے اور پھر اس پر ڈٹ جاتے، چنانچہ بعض علماء آپ سے نالاں ہی رہتے، تنقید بھی کرتے کہ مولانا اسحاق نہ پورے اہل حدیث ہیں اور نہ پورے شیعہ، نہ پورے بریلوی ہیں، نہ دیوبندی۔ آپ معترضین کے اعتراضات کو کبھی خاطر میں نہ لاتے، حق اور سچ ببانگے دوہل کہتے رہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ چھوٹی باتوں کی وجہ سے اس رشتے کو نہ قطع کریں جس نے ہم کو جوڑ رکھا ہے۔ حضور کو ماننے کی وجہ ہم ایک ہے، اس پر کینچی نہ چلا، جو آپ کو ملتا آپ اس پر عمل کریں، دوسرے بھائی کو بھی جینے دیں، آپ دل کھلا کریں کہ وہ بھی الحمدللہ حضور کا طریقہ سمجھ کر رہا، میری اس کی کیا دعوت، بالکل خوش ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کا خوف کرو، جو صدیوں سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، ان کے باپ دادے لا اللہ پڑھتے، آپ ان کو قتل کر رہے ہیں۔ مسلم بنے، اور مسلم وہ ہے جو حضور کو اپنا آقا مانتا۔ بس ہم دیکھیں گے وہ کون سے فرقے کا، کس نسل کا، کس ساری باتیں پاؤں تلے راؤنڈ ڈالیں گے جب اس نے کہہ دیا جیسا آقا کو تو مانتا میں بھی اس کو مانتا۔ ہمیں اس کے سوا کوئی شے نہیں چاہیے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے نام۔ یہ عبدالواحد صاحب ناظم ہونے کی وجہ سے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یہ کونسلر ہونے کی، میں مولوی ہونے کی کوئی حیثیت، کوئی میری شان نہیں۔ میری اور آپ کی سب سے بڑی عزت ہے کہ ہمارے سروں پر خاک ہے رسول اللہ کے قدموں، ہم حضور کے دامن سے چمٹے ہوئے، یہ اتنی بڑی دولت اللہ کی قسم جس کا ہم کوئی بدلہ ہی نہیں دیتے۔ اور میں نے دیکھا کہ اس بارے میں امت میں سے کسی نے کوتاہی نہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ وہابی اور اہل حدیث لوگ یا دیوبندی گستاخی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بریلوی کر، جھوٹی بات۔ ان میں سے جس کا آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں سے ایک سے بڑھ کر دوسرے سے زیادہ حضور کی عزت کرتا ہے۔ مولانا محمد اسحاق بہت عاجز اور صابر عالم دین تھے، سب سے خندہ پیشانی سے ملتے، علم اور زہد کی وہ جیتی جاگتی مثال تھی۔ مولانا ہر مسئلے کی صحیح بات کو جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی من و عن تسلیم کرتے، مگر جہاں حدیث کے راویان میں جھول ہوتا وہاں صحیح حدیث کی تشریح کرتے اور اس سلسلے میں کوئی رعایت نہ کرتے۔ ہزاروں اشعار ازبر تھے۔ آپ فرماتے دین اللہ اور رسول پاک کے ارشادات کا نام ہے اور صحیح حدیث کے لیے مغز ماری کرنی چاہیے اور لوگوں کو درست بات بتانی چاہیے۔ کوئی مسلک بھی بنیادی طور پر غلط نہیں ہے، یہ اس کے علماء ہیں جنہوں نے لوگوں کو تقسیم کر رکھا ہے اور اپنی اپنی بھیڑوں کو رنگ لگا کر رکھا ہے۔ آپ کے نزدیک اہل حدیث کا وجود توحید باری تعالیٰ، بریلویوں کا عشق رسول، دیوبندیوں کا محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل تشیع کا وجود محبت اہل بیت کا امین ہے۔ اس لیے اللہ سارے مسالک کو زندہ رکھ کر ہر کسی سے اپنے دین کا مخصوص کام لے رہا ہے۔ اس لیے کسی سے نفرت نہ کرو، ہر کسی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ غرض مولانا ساری عمر امت کو جوڑنے میں لگے رہے۔ آپ کی بے مثال تصانیف میں وحدت امت، مقصد حسین، احکام عید و قربانی، خطبات اسحاق اور دیگر کئی کتب شامل ہیں جو وسائل کی عدم دستیابی کی وجہ سے ابھی تک منظر عام پر نہ آ سکیں۔ مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم آدمی تھے۔ دور حاضر میں ان جتنا بڑا عالم کوئی دوسرا نظر نہیں آتا، لیکن لوگوں نے صحیح معنوں میں ان کی قدر نہ کی۔ آپ نے پوری زندگی دین کے لیے وقف کر دی، عبادت گزار بھی تھے اور تہجد گزار بھی۔ بوقت وفات بھی تہجد کے لیے بیدار ہوئے تھے۔ معمول تھا کہ رات کے تیسرے پہر بیدار ہوتے، غسل کرتے، اپنے لیے اور اپنی اہلیہ کے لیے چائے خود بناتے، دونوں چائے پی کر نوافل ادا کرتے۔ وقت وفات بھی اسی معمول کے مطابق اٹھے، مگر طبیعت نے ساتھ نہ دیا، روشنی بجھا کر دوبارہ لیٹ گئے اور پھر یہ نفس مطمئن اطمینان سے اپنے رب کے حضور پہنچ گیا۔ اور یہ بات ثابت ہو کر رہے گی کہ یہ سرائے دہر مسافر ہو بخدا کسی کا مکان ہے۔ جو لوگ مقیم تھے کل یہاں، کہیں آج ان کا نشان کرے گا۔ اور ہمارا بھی حال یہی ہے کہ ہم بھی کسی دن جانے والے ہیں۔ ہزار آنکھیں بند کریں مگر وقت آئے گا کہ موت ہمیں اس دنیا سے جبرن لے جائے گی۔ اور بات وہی ہوگی جو شاعر نے کہی ہے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ کوئی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتا، اور اگر ایک لمحہ بھی چاہے نا کہ میری زندگی لمبی ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ بہت سے چلے گئے اور باقی جانے والے ہیں، مگر جو انسان کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ وہ سوچے کہ میں کہاں سے آیا تھا، کیوں آیا تھا، اب کدھر جا رہا ہوں۔ اس بارے میں بہت لوگ جو آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، جیسے میں نے مثال دی، شکلیں ان کی انسان کی، ان کی کھوپڑیوں میں اللہ نے عقل پیدا کی ہے، مگر اس سے سوچنے کا کام نہیں لیتے۔ کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے، باقی جو ہے تیار بیٹھے۔ کون رہے گا ہمیشہ یہاں؟ تو جو یہ نہیں سوچتا، غور نہیں کرتا کہ پھر کدھر جائیں گے، وہ نہیں انسان بن سکتا۔ وہ ڈگری ہولڈر ہوگا، اسے آپ پی ایچ ڈی بنا دیں، چیئرمین بنا دیں، کارپوریٹ، سب سے بڑا کرپٹ ہوگا۔ وہ بدماشی کے اور زیادہ لوٹنے کے طریقے سوچ لے گا، نیک نہیں ہو سکتا۔
مسئلہ تو اصل میں یہی ہے کہ لوگ اگر یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہمیں کس نے دنیا میں بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اب ہمارے جو ادارے ہیں علوم کے، یونیورسٹیاں، کالج، وہاں لوگ بیولوجی وغیرہ پڑھتے ہیں کہ جرثومہ پیدا ہوا، اس سے انسان پیدا ہوا، اس چکر میں پڑے ہوئے کسی کو پتہ نہیں کیسے پیدا ہوا، مگر جو کسی دانشور نے بات کہی کہ خیرت مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ دنیا میں زندگی اس طرح گزارو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے یا پردیسی ہوتا ہے، اس میں دل نہ لگاؤ، یہ پتہ نہیں کس وقت تمہیں چھوڑنا پڑ جائے، یہ جہان ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا، چلے جانا ہے، اس لیے تیاری کرو اس دنیا کے لیے جہاں ہمیشہ جا کر رہنا ہے۔ تو اس کے لیے سوچ و بچار کی ضرورت ہے کہ آدمی سوچے کہ میرے اپنے عزیز و قریب دوست احباب میں سے کتنے چلے گئے اور کتنے ہیں جنہوں نے جانا۔ اس بارے میں اگر غور و فکر انسان شروع کر دے تو اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ آپ 28 اگست 2013 میں 78 سال کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔